حضرت ایوب علی نبینا علیہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ نے بیٹے بھی دیے، کھیت بھی دیے، بہت زیادہ جانور بھی دیے، بڑی دولت، بڑا کچھ. رب آزماتا بھی ہے، اس کا نظام ہے. جتنا کہ اس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے. فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب، اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، ایوب میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا دوست ہے. تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا جو اس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے. ایک روایت میں 7 بیٹے، ایک میں 14 بیٹے، کھیت کھلیان باغ بڑا کچھ، تو دوست تو بننا ہے. تو رب کریم نے فرمایا جاؤ ازما لو، جا کے جاؤ جا کے. کون کہہ رہا ہے؟ یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ، جاؤ ازما لو. فرشتے آ گئے، ایک ہی دن میں سارے باغ اجڑ گئے، جل گئے کھیت. ایک دن لگا، بننے میں وقت لگتا ہے، اجڑنے میں وقت نہیں لگتا. ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے. جناب ایوب گھر سے باہر نکلے، واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشیں پڑی. بڑا مشکل مسئلہ ہے نا، لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ایوب صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے. اس پر بس نہیں، اللہ کے نبی پیغمبر. یہاں تو جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بخار کیسے ہو گیا، حالانکہ میں نمازی ہوں. میں تو روزانہ سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، میرے گھر میں فاقہ کیسے آ گیا. میں تو روزانہ صبح قرآن شریف کھولتا ہوں، پھر بھی حضرت جی میرے گھر کے اندر بیماری کا کیا لینا دینا. حضرت ایوب بیمار ہو گئے. 1 2 3 4 ہفتے، مہینے، سال نہیں، 16 سال بیت گئے بیمار ہیں. 16 سال بیت گئے، 16 سال. حضرت ایوب علیل ہے. ایک دن زوجہ قریب آئیں تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے، دعا کریں آپ کو شفا دے دے. جناب ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتا، شفا کتنے دن رہی ہے؟ کہنے لگی 60 سال. فرمایا کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ رہا؟ کہا 60 سال. 60. آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ کہا 16 سال. فرمانے لگے ذرا مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے، پھر دعا بھی مانگ لوں گا. برابر تو ہو لے، ابھی تو صرف 16 ہوئے، 60 ہو لے دعا مانگ لوں گا. اور فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے پر میرے رب کو پتہ ہے ایوب کس حال میں ہے. بس زبان پہ یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے جانچ لیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا؟ پتہ چل گیا؟ کہ مولا چل گیا. فرمایا جاؤ اب میرے بندے کو نواز دو. بس مالک بے نیاز ہے نا. بنجر زمینیں پھر سے آباد ہو گئی، پھر سے جانور آ گئے، پھر سے وہی لہر بہر ہو گئی. بیٹے بھی اللہ نے دے دیے، مال دولت جائیداد ہر چیز. گھر میں بیٹھے شفا بھی ہو گئی. حضرت ایوب کی زوجہ قریب بیٹھی ہے، سکھوں کے دن آ گئے. پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ایک بات ذہن میں آئی، اجازت دے تو دریافت کروں؟ فرمانے لگے پوچھو. تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے، دکھ اچھے کے سکھ، دکھ اچھے کے سکھ. تو جناب ایوب فرمانے لگے دن سارے اللہ کے ہیں، دن سارے اللہ کے. دکھی رکھے تب بھی مہربانی، سکھی رکھے تب بھی فضل اسی کے ہیں. پر اگر میرے دل کا حال پوچھے نا تو دکھ بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے تھے وہ دکھ. کہا حضور دکھ اچھے تھے؟ تو جناب ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو میرا رب 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا. رب پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے؟ رب پوچھتا تھا، خدا خود میر مجلس بود، اللہ پوچھتا تھا. فرماتے ہیں 12 گھنٹے اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے. 12 گھنٹے اس کیف میں بیت جاتے کہ اللہ نے حال پوچھا ہے. اور فرمایا اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ رب دوبارہ کب حال پوچھے گا. فرمایا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا. 2 عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. تو فرماتے ہیں بس یہ اس طرح حال گزر جاتا تھا. فرمانے لگے شفا تو ہو گئی، صحت تو ہو گئی،
کھیت کھلیان تو ہو گئے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. صبر کرنا سیکھیں, حوصلہ پیدا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چھوٹے چھوٹے معاملات پہ رونے لگنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آڑ بنا کر ناشکری کرنا صبر پیدا کریں. یہ بہت اعلیٰ عادت. اگر آپ میں حوصلہ ہوگا نا تو گھر کے اندر بہت سارے معاملات, گھر کے اندر, دفتر کے اندر, فیکٹری کے اندر, معاشرے کے اندر صحیح رہیں. لیکن اگر آپ صبر کے عادی نہیں, صبر نہیں کرنا آتا, تو پھر تو بڑی جلدی آپ کے معاملات بگڑنے لگے. چوتھی عادت ہے نیکیاں کر کے ان کو بھولنا سیکھیں. نیکی کر کے بھول جایا کریں. کسی کو روٹی کھلا کے اسے یاد نہ رکھیں, کسی کو رستہ دکھا کے پھر اسے یاد نہ رکھیں, کسی کو ایک دفعہ 10,000 قرض دے کے اس کی مشکل میں پھر دوبارہ اس کا ذکر نہ کریں. یہ خوبصورت لوگوں کی علامت نہیں, یہ کمزور لوگوں کی علامت. جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا, چھوٹے لوگ, وہ اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ کچھ جگہوں پہ اپنی نیکیوں کا اظہار کرتے ہیں. نیکی ہوتی وہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان راز ہوتی ہے, جو اللہ اور بندے کے درمیان. اب نا اس عادت کی بڑی ضرورت ہے, بڑی ضرورت. ہر آدمی کہہ رہا ہے میں نے فلاں کے لیے بڑی قربانی دی. کون سی قربانی دی؟ سولی پہ لٹکا ہے تو؟ کیا کیا ہے؟ میں نے فلاں لیڈر کے لیے بڑی قربانی دی. مثلا کیا کر دیا, کیا انقلاب. اور جب آپ نے کہہ دیا تو پھر وہ قربانی ویسے بھی ختم ہو چکی ہے, اب تو وہ ملیا میٹ ہو گیا. اظہار جو کر دیا. نیکی کریں پھر اس نیکی کو چھپائیں, اس کا اظہار. ہمارے ہاں پوسٹر بڑے لگتے ہیں, اجتماعی شادیاں. یہ جناب یہ لوگ نا, یہ رمضان شریف چڑھتے ہی ہمارے پاس پرچیاں لے کے آتے ہیں, جمعے میں اعلان کر دیں 4:30 بجے تک غریب سارے فلاں جگہ پہنچ جائیں, وہاں آٹا بانٹا جائے گا. تو میں کہتا ہوں غریبوں کی لسٹ ہم سے لے لو, خود جا کے گھروں میں دے آؤ. یہ سنت نہیں نبی پاک علیہ السلام کی, یہ صحابہ کا طریقہ نہیں گھر جا کے دینا. یہ حضور علیہ السلام نے سکھایا نہیں رات کے وقت کسی کی خدمت کرنا. پہلے لوگ غریب کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے تھے. اب غریب کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اجتماعی شادی میں, بڑا بورڈ لگایا جاتا ہے, پھر اخبار پہ فوٹو ہوتی ہے دولہے کی, یعنی اس کی ویڈیو بناؤ تاکہ اس کے پوتے بھی کل کو کہیں کہ ہماری دادی کی شادی خیرات میں ہوئی تھی, ہمارے دادا کا نکاح خیرات میں ہوا. ٹھیک ہے, ہم پر لوگ خوشی کا تانا لگاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن میں نہیں قائل. مجھے کہتے ہیں جی محفل میلاد پر ہم 11 بچیوں کی شادی کرائیں گے, تو میں کہتا ہوں آپ کو کیا ضرورت ہے, جو اگر دینا ہے تو جاؤ ان کے گھر جا کے غریب باپ کی ہتھیلی پہ رکھاؤ, بات ختم ہو گئی. زیادہ تحقیق کا تو ہمیں حکم ہی نہیں ہے. نیکی کر کے اس کا اتنا اظہار, اس قدر زیادہ اس کا نام. میں نے پہلے بھی کہا تھا, ایک دفعہ پھر کہتا ہوں, میں مساجد میں جاتا ہوں تو وہاں نا بورڈ لگے ہوئے ہیں, فلاں آدمی 100 روپیہ دیتا ہے, اس کا بھی نام لکھا ہے, 600 روپے والے کا بھی نام لکھا ہے, یہ 1000 روپیہ مہینے کا دیتا ہے. تو میں نے کہا آپ نے صرف یہاں نام لکھوایا, اس کا ساری جگہ پہ کیوں نہیں اشتہار لگوائے, تاکہ اجر دینے والے دے تو لیتے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے, تو رب ان سے فرمائے گا تمہارے پاس, تمہارے لیے میرے پاس, میں تمہیں اجر نہیں دوں گا, جاؤ. یا اللہ ہم کہاں سے اجر لیں؟ تو رب فرمائے گا انہیں سے اجر لو جنہیں دکھانے کے لیے تم نیکی کرتے تھے, میرے لیے تو کی نہیں. اپنی نیکیوں کو چھپانا سیکھیں. کوئی خیر کا کام کرے تو اس پہ پردہ ڈالیں, بچیں. میں مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے جا رہا تھا, تو ایک جگہ رستے میں رک کے نا, حج کے سفر پہ تھے ہم لوگ, تو رک کے کھانا کھایا. تو کھانا اتنا اچھا تھا کہ میں نے کہا کہ ایک روٹی اور منگاؤ. کھانا کھا چکے, بل دینے کے لیے جب کاؤنٹر پہ ایک شخص پہنچا ہم میں سے, اس نے اس کو کہا کہ پیسے رکھ لو. کہنے لگا پیسے ہو گئے تمہارے. میں نے کہا کہ پیسے ہو گئے, کیا مطلب پیسے ہو گئے؟ ہم تو یہ 4-5 لوگ ہیں, ایک گاڑی کے مسافر تو یہی بیٹھے ہیں, تو پیسے کون دے گیا؟ تو کہنے لگے صبح ایک شخص آتا ہے اور وہ پیسے دے جاتا ہے, کہتا ہے نہ صدقہ ہے نہ خیرات ہے, یہ ایک تحفہ ہے, بس جو میرے نبی کے شہر جاتا رستے میں مسافر ٹھہرے اسے میری طرف سے کھانا کھلا دینا. میرا دل چاہا کہ میں اس کے لیے دعا کروں کہ اس کا جذبہ, محبوب سے محبت, غلامی. میں نے کہا نام بتا دے. تو کہنے لگے, وہ شخص کہنے لگا, پاکستانی تھا, کہنے لگا اللہ کی قسم ہمیں بھی نام کا نہیں پتا. اس نے کبھی بتایا ہی نہیں.
وہ بتاتا ہی نہیں، کہتا ہے بس جو تمہیں مسافر ملے نا محبوب کے شہر جاتا اور جہاں رک جائے اسے کھانا کھلانا، میں اپنے محبوب کے مہمانوں کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں۔ او خدا کے بندو، نیکی تو اس کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کوفے جایا کرتے تھے، رستے میں ایک سرائے تھا، آج کل ہوٹل ہوتے اس موقع پہ سرائے تھے، مسجدوں کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے، وہاں ایک نوجوان بڑا غریب سا، اس کا شوق تھا لوگوں کی خدمت کرنا۔ آپ جاتے تو وہ نوجوان رستے میں ملتا، آپ کی خدمت کرتا، پانی لا کے دیتا، پانی بھر کے رکھتا، وضو کراتا، خدمت کرتا۔ اکثر آپ علماء سے ملنے جاتے، علماء کوفہ سے یا کسی اور سفر پہ، تو اس رستے گزرتے، نوجوان بڑا اچھا لگتا۔ ایک دن آپ تشریف لائے، نوجوان وہاں نہیں تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے حضور غریب تھا، قرضہ بڑا چڑھ گیا، تو کسی نے مقدمہ کر دیا ہے، کوتوالے شہر گرفتار کر کے لے گیا ہے، اور وہ بڑا ہی پریشان ہے، جس کے پیسے دینے ہیں وہ بڑا سخت ہے، اس نے اسے بڑا تکلیف میں رکھا ہے اور وہ عذاب میں۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں سخت کرب میں تھا، رشتہ دار، دوست، احباب، تال سب کو میں نے پیغام دیے، لیکن کوئی میری مدد کو نہ پہنچا، ساری عمر ہی آٹا گد ہے، میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ فرماتے میں شدید تکلیف میں تھا، کوئی میرا پرسان حال نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو جب پتا چلا تو چپکے سے گئے، کوتوالے شہر کو کونے میں بلایا، فرمایا اگر میں اس کا قرضہ دے دوں تو آزاد کر دو گے؟ اور تم بھی جانتے ہو اور سارا کوفہ جانتا ہے کہ جان بوجھ کے نہیں دبائے، مجبور ہو گیا ہے، غریب ہے، مہلت مانگ رہا ہے، میں دے دوں تو آزاد کا حضور آپ دے دیں، کر دیں گے آزاد۔ کہتے پیسے دیے اور دے کے کہنے لگے ایک وعدہ کر، میری زندگی میں کسی کو بتائے گا تو نہیں کہ میں نے دیے؟ کوتوال کہنے لگا حضور زمانہ حیا کرتا ہے تو میں بھی کروں گا نہیں۔ اب اس میں اختلافی چیزیں بھی اس واقعے میں بزرگوں نے لکھی ہیں، کہتے ہیں بتایا، کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ کہا جناب نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے پیسے چکائے، خود سفر پہ چلے گئے، کوتوالے شہر میں آزاد کیا۔ کہا کس نے دیے؟ کہا کوئی نیک تھا جو دے گیا۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، دعائیں دینے لگا، کہتا میں ڈھونڈنے لگا میرا محسن مجھے مل جائے، وہ ملے نہ کبھی مجھے، اس کے ہاتھ چوموں، اس کے پیر چوموں، میں اس کی نوکری کروں، میں تو غلام بے دام بن گیا، کوئی آیا چھڑا کے چلا گیا۔ کہتے میں ڈھونڈنے لگا پر وہ ملتا ہی نہیں، بڑا ڈھونڈا، بڑا تلاش کیا۔ فرماتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے عمر بیت گئی۔ جناب عبداللہ بن مبارک کئی دفعہ وہاں آئے تو وہ نوجوان کہتا میں نے بابے کو بڑی نصیحتیں کی، بڑی نصیحتیں کی، میں نے کہا حضور آپ بھی نیک ہیں، فلاں مفتی صاحب بھی بڑے نیک ہیں، پر نیک تو وہ تھا نا جو میرے پیسے دے گیا، میں انہی کو نصیحتیں کرتا رہتا، سمجھاتا رہتا۔ تو کہتے وہ مجھے کہتے دعا کر اللہ مجھے بھی ویسا بنا دے۔ کہتے میں نے کئی دفعہ انہی کے منہ پہ کہا کہ حضور کمال تو وہ تھا نا جو میری اس عالم میں مدد کر گیا۔ کہتے ہیں وہ رو پڑتے اور مجھے کہتے میرے لیے دعا کرنا۔ عمر بیت گئی، زمانے گزر گئے، میں ڈھونڈتا رہا، میں اپنی نمازوں میں اسے دعائیں دیتا رہا، میں اپنے افطار میں اسے دعائیں دیتا رہا، میں حج و عمرے میں دعائیں دیتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، علیل ہو گئے۔ کوتوالے شہر برسوں بعد وہ جس نے مجھے پکڑا تھا ایک کونے میں مل گیا۔ میں نے کہا تجھے خدا کی عزت کا واسطہ مجھے بتا دے میرا محسن کون ہے؟ تو کہنے لگا اس نے مجھے کہا تھا زندگی میں نہ بتانا۔ میں کیسے بتا دوں؟ کہا تیری مہربانی، تو کسی طریقے سے مجھے بتا دے۔ کہتے ہیں وہ شخص کہنے لگا یار تو ان سے کئی بار ملا ہے، میں نے اکثر تمہیں اکٹھے بیٹھے دیکھا ہے، تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں کون ہے؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ بن مبارک، وہی تھے جو تیرے پیسے چکا گئے۔ وہ شخص کہتا ہے میرے پیروں تلے زمین بھی نکل گئی اور جو لگا کہ آسمان بھی ہٹ گیا۔ میں دوڑا، میں اسے ڈھونڈوں، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا، ماتے ڈھونڈتا، سر پٹ دوڑتا۔ میں دروازے پہ پہنچا، جب میں دروازے پہ پہنچا تو میں نے رش دیکھا، کچھ لوگ گھر میں آ رہے تھے، کچھ جا رہے تھے۔ میں نے دوڑ کے ایک شخص سے کہا، میں نے کہا عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کہاں ہے؟ کہنے لگا پردیسی کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کوفے سے آیا ہوں اور اتنا بھاگا ہوں کہ پیروں سے نکلتا ہوا خون بھی مجھے روک نہیں سکا، دیکھو زخمی آیا ہوں۔
تو کہنے لگے بس تو 3 گھنٹے لیٹ ہوا ہے، بس 3 گھنٹے۔ آج صبح کی آذان جب پڑھی ہے نا مؤذن نے تو عبداللہ بن مبارک مسجد میں تھے، جماعت ہوئی تو نماز میں تھے، اور اشراق ہوئی تو نوافل میں تھے، اور پھر وہ گھر آئے ہیں، سر سجدے میں رکھ کے کلمہ پڑھا ہے تو روح پرواز کر گئی ہے۔ آج ہی وہ شخص کہتا ہے میں دوڑ کے گیا اور میں قدموں میں بیٹھا، میں غریب تھا، غریب کا بیٹا، غریب کا پوتا، غریب کا بھائی، غریب تھا میں نے پیروں میں سر رکھ کے کہا بابا جی مجھے نمازوں کا تو نہیں پتا، آج کتنے آپ کے میں نہیں جانتا، کتنے شاگرد مرید تیار کیے میں نہیں جانتا، اور میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے امید ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے نا، میرا رب صرف اسی کی برکت سے آپ کو جنت کے اعلیٰ مرتبے عطا کر دے گا۔ مجھے امید کامل ہے کہ اسی کی برکت سے اللہ جنت دے گا، پر شرط یہ ہے کہ تیری نیکی چھپی ہوئی ہو۔ اگر تو نے بتا لیا، لوگ کہتے ہیں نیکی کرتا ہوں سامنے والا احسان نہیں مانتا، تو میں کہتا ہوں اس کے لیے تھوڑی کی ہے، نیکی تو اللہ کے لیے کی، احسان منوانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرے، ایک تو اپنی تربیت کو روک نہ دے، جو کان میں مشورہ ملتا ہے نا تو نیک ہو گیا، یہاں رک نہ جائیں، آگے بڑھیں۔